ناظرین، آخر کار شرجینا اور مصطفیٰ کا نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد شرجینا کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ کر لیا ہے، لیکن یہ سب اس نے صرف اپنے ماں باپ کی عزت رکھنے کے لیے کیا ہے۔ دوسری طرف مصطفیٰ بھی شرجینا کے مشکل میں کام تو آ جاتا ہے اور اس سے نکاح تو کر لیتا ہے، لیکن جب اسے گھر رخصت کر کے لے کے آتا ہے تو اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ اب آگے زندگی میں کرنا کیا ہے۔ دوسری طرف شرجینا کے ماں باپ اس کی رخصتی کے بعد بہت زیادہ اداس پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ مصطفیٰ تو کہیں سے بھی شرجینا جیسی لائق فائق لڑکی کے لیے سوٹیبل میچ نہیں ہے، اور نہ ہی شرجینا کا آئیڈیل تو عدیل تھا، سکسیسفل، انٹیلیجنٹ، ہینڈسم اور کرزمیٹک پرسنالٹی کا مالک۔ اب شرجینا صرف اپنے ماں باپ کی عزت رکھنے کے لیے مصطفیٰ سے خود ریکویسٹ تو کر لیتی ہے کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے، اور مصطفیٰ بھی، جو کہ شرجینا سے پہلے ہی وعدہ کر چکا تھا کہ تم میری بھابھی بنو یا نہ بنو، لیکن ہم بہت اچھے دوست ہیں اور تمہیں جب بھی کوئی مشکل درپیش آئے تو اپنے اس دوست کو یاد کر لینا، یہ تمہارے کام ضرور آئے گا۔ تو شرجینا بھی سوچتی ہے کہ جب میری بہن کی رخصتی کا دن ہوگا، اور جبکہ تمام مہمانوں کو پتہ ہے کہ ایک بیٹی نہیں بلکہ افتخار کی 2 بیٹیوں کی رخصتی ہے، لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ رخصتی صرف ایک کی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے میرے باپ کا سر ہمیشہ کے لیے پورے خاندان کے سامنے جھک جائے گا۔ اس لیے وہ خود ہی مصطفیٰ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ اگر تم اس مشکل میں میرے کام آ جاؤ تو میں سمجھوں گی کہ تم نے اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا۔ اب شرجینا کے ماں باپ تو شرجینا کی مرضی کے سامنے چپ ہو جاتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی ماں کو شرجینا ایک آنکھ نہیں بھاتی، کیونکہ اس کے دل میں تو بیٹھ چکا ہے کہ یہ لڑکی ہے ہی منحوس، کیونکہ اسی کی وجہ سے میرے سب سے لائق بچے کو اس کے باپ نے گھر سے نکال دیا۔ اب وہ شرجینا کو رخصت کروا کے گھر تو لے آئے گی، لیکن اس کے بعد شرجینا سے جو برتاؤ کرے گی اس کی وجہ سے شرجینا کی زندگی مزید مشکلات کا شکار ہونے والی ہے۔ شرجینا کی رخصتی کے بعد اس کے فادر تو بہت ہی زیادہ اداس ہوتے ہیں کہ میری بیٹی نے صرف میری عزت رکھنے کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگا لی، اور اپنی بیگم سے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کو کس قدر نازوں سے پالا تھا، ساری زندگی ہم نے اس کی ہر خوشی کا خیال رکھا، لیکن کیسی بڑی آزمائش آ گئی ہماری بیٹی پر کہ ہم چاہتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کو نہ تو اس آزمائش میں پڑھنے سے روک سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ انہیں یہ فکر ہے کہ مصطفیٰ تو خود ابھی اپنے ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ ہماری بیٹی کو کس طرح سے پالے گا اور ہماری بیٹی کس طرح سے اس گھر میں رہے گی جہاں پہ پہلے ہی اس کا ایک رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ بہرحال اپنی بیٹی کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف شرجینا جب رخصت ہو کے گھر پہنچتی ہے تو اس کی نند اس کی رسمیں کرنے کے لیے اپنی ماں کو بلاتی ہے، لیکن اس کی ماں تو غصے سے ایسی بھڑکتی ہے کہ اپنے اندر دبائی ہوئی ساری نفرت اس کی زبان پر آ جاتی ہے۔ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ جب آپ وہاں بیٹھے رشتہ طے کر رہے تھے تو آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے اس قابل سمجھا کہ میں مصطفیٰ کی ماں ہوں، مجھ سے پوچھ لیا جائے۔ میرے ایک بیٹے سے اس لڑکی کا رشتہ ٹوٹا تھا تو میں کبھی بھی اپنے دوسرے بیٹے کے لیے اس لڑکی کو اپنی بہو نہیں بناتی، لیکن آپ کی مرضی کے سامنے میں نے اپنا سر جھکا لیا اور آپ کی عزت رکھنے کے لیے اسے اپنے گھر میں بہو بنا کر تو لے آئی ہوں، لیکن اس کے بعد مجھ سے کوئی امید نہ رکھیں کہ اب میں اس کی رسمیں کروں گی اور اس کے ناز نخرے اٹھاؤں گی۔ اتفاق سے شرجینا اپنی ساس کے یہ تلخ الفاظ سن لیتی ہے۔ اسے اچھی طرح سے احساس ہو چکا ہے کہ وہ اپنے باپ کی عزت تو بچا چکی ہے لیکن اپنی پوری زندگی داؤ پہ لگا چکی ہے۔ دوسری طرف مصطفیٰ بھی شرجینا سے صاف کہہ دیتا ہے کہ مجھے تو عادت ہی نہیں اپنے روم میں کسی اور کو برداشت کرنے کی، کیونکہ نہ میرے دن کا کچھ پتہ ہے نہ رات کا، میں تو اپنی مرضی سے جینے والا آدمی ہوں۔ شرجینا جب مصطفیٰ سے پوچھتی ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے تو مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں نے تو تمہارے کہنے پر تم سے شادی کی ہے، اب مجھے کیا پتا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ شرجینا کہتی ہے کہ مجھے تو خود اس بات کا اندازہ نہیں کہ اس ریلیشن شپ کا آخر فیوچر کیا ہے بھی کہ کوئی فیوچر نہیں ہے۔ مصطفیٰ تو یہ کہہ کر روم سے نکل جاتا ہے کہ مجھے خود نہیں پتا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اس کے روم سے چلے جانے کے بعد شرجینا تو پھوٹ پھوٹ کے روتی ہے کہ یہ میں نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر لیا، کاش یہ کوئی ڈراؤنا خواب ہو اور جب میری آنکھ کھلے تو ایسا کچھ بھی نہ ہوا ہو۔
لیکن یہی حقیقت ہے، اب شرجینا کو ان تمام حالات کو فیس تو کرنا ہے۔ دوسری طرف عدیل رباب سے شادی کر کے خود کو کوئی توپ چیز سمجھ رہا ہے، لیکن بہت جلد اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ رباب اسے ایک نوکر سے زیادہ حیثیت نہیں دیتی، اور اس نے یہ شادی محض اپنے ماں باپ سے بدلہ لینے کے لیے کی ہے، ادروائز اسے عدیل میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ہاں، اس کی خوبصورتی اور کرزمیٹک پرسنالٹی سے تھوڑی دیر کے لیے مرعوب ضرور ہوئی ہے، لیکن رباب ایک ضدی اور خود سر لڑکی ہے۔ عدیل کو بہت جلد احساس ہونے والا ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے اس رباب کے لیے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر لی ہے۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا شرجینا اپنی محبت سے مصطفیٰ کو ایک سکسیسفل انسان بنا سکے گی کہ وہ اتنا سکسیسفل ہو کہ اپنے بھائی عدیل سے بھی بہت آگے نکل جائے، اور عدیل کو بہت بعد میں جا کے احساس ہو کہ اس نے شرجینا جیسی سلجھی ہوئی لڑکی کو ٹھکرا کے اور رباب جیسی مغرور اور خود سر لڑکی کو اپنا کے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر لی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔